الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ والناس اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما نافعا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ تسلیماً کثیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ درس قرآن کے ایک اور شمارے کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لے کر ایک نئے رکوع کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے جو رکوعات گزرے ہیں اس میں تذکیر بایام اللہ کے تناظر میں چند رسولوں کی سرگزشت بیان کی گئی ہے۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور فرما دیا جاتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اور ان کی دعوت کیا تھی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے یہی کہا، یہی دعوت دی، یہی دہائی دی کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ ما لکم من الہ غیر، تمہارا کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو ماپ اور تول پورا کیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ حضرت شعیب کو کہا گیا ہے کہ ان کو بطور اپنے بھائی کے قوم مدین کی طرف مبعوث کیا گیا۔ مدین
عرب کے اندر شمال کی جانب ایک قوم تھی جو 1600 قبل مسیح میں وہاں پر زندگی گزار رہی تھی. ان کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تیسری بیوی کی تھی قطورہ کے نام سے، ان سے آپ کی بہت ساری اولادیں ہوئیں. انہی میں سے ایک اولاد مدین کے نام سے معروف ہوئی، اور ان کی یہ اولاد جس علاقے میں آباد ہوئی بعد میں اس علاقے کو بھی مدین کے نام سے ہی مشہور و معروف سمجھا گیا، اور وہاں کے لوگوں کو اہل مدین قرار دیا گیا. چنانچہ پرانے زمانے میں یہ ایک وتیرہ عمل رہا کہ علاقوں کو ان کے آبا، ان کے اقربا اور ان کے کسی بڑے بزرگ کے ناموں کے ساتھ منسوب کیا جاتا تھا. اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں گے مدین کی جو لوکیشن تھی وہ، چنانچہ میں نے آپ سے کہا کہ عرب کی جو سرزمین تھی اس کے شمال میں واقع تھی، یعنی کہ موجودہ میپ کے اندر سعودی عربیہ کا جو شمال کا ایریا ہے وہاں پر مدین کی قوم آباد تھی. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی عنایت یہ کی تھی کہ یہ قومی شاہراہوں کے چوراہے پر واقع تھی. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نیچے جنوب سے جو راستہ، جنوب سے جو شاہراہ بحر احمر یا ریڈ سی کے کنارے کنارے چلتی تھی اور مکہ سے ہوتے ہوئے شام کی طرف جاتی تھی، اس پر یہ قوم آباد تھی. اور ادھر سے یعنی کہ شمال سے شام تھا، جنوب سے یمن تھا، اور مشرق سے عراق تھا، اور عراق سے بھی جو شاہراہ گزرتی تھی مصر کی جانب. تو یہ جو دو شاہراہیں تھیں، یمن تھا سیریا اور عراق تھا مصر، اس کے بیچ میں جہاں پر یہ دو راستیں کٹ کرتی تھی اسی کٹنگ ایج پر مدین کی قوم آباد تھی. اب آپ خود بخود سمجھ سکتے ہیں کہ تجارت کے اعتبار سے یہ قوم کتنی امیر ہوگی، کیونکہ جہاں پر کوئی خاص اکانومک ایکٹیویٹی چلتی ہوگی وہاں کے لوگ، وہاں کی معیشت، وہاں کا سماج کتنا امیر ہوگا. اور یہ خصوصیت اہل مدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی تھی، اور انہی لوگوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. اچھا، ان کی دعوت بھی بالکل وہی تھی جو اس سے پہلے انبیاء کی تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قوم بھی شرک میں مبتلا تھی. ان سے پہلے جتنے بھی قومیں گزر چکی تھی وہ بھی شرک کے فساد میں مبتلا تھی، اور یہی حال اہل مدین کا بھی تھا. لیکن ان کے ہاں اس کے بعد بعض سماجی برائیاں بھی رائج ہوئیں، سوشل ایولز قائم ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً ان سماجی برائیوں کا کلا کما کرنے کے لیے حضرت شعیب
علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ تو اس کے بعد فرما دیا جاتا ہے کہ یہ جو ماپ تول میں تم ڈنڈی مارتے ہو، چنانچہ ان کا تو اب کارا درتا تجارت سے تھا، اور تجارت کے اندر یہ ماپ تول میں ڈنڈی مار لیتے تھے، اور اس سماجی برائی کا کلا کما کرنے کے لیے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اور ڈنڈی مارنے کے لیے جس کے پیچھے سیدھی سی بات ہے مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہم لوگ چوری چھپے لوگوں کا مال ہڑپ کر لیں، اور اس چیز کی وجہ سے جو فساد برپا ہوتا تھا، اور جب یہ روش ان لوگوں نے اختیار کی اور دولت حاصل کرنے کی جو جستجو تھی وہ جنون کی حد تک بڑھ گیا، تو اس جنون کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ چوراہے پر، یہ لوگ راستوں پر بیٹھا کرتے تھے رہزنوں کی طرح، اور لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کی قوموں کے اندر شرک تو بالکل تھی۔ یہ شرک کی بیماری یکساں رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ شرک کی بیماری یکساں رہی ہے ہر ایک قوم کے اندر، لیکن پھر جون جون تہذیبوں نے ترقی کی تو ان کے اندر بعض سماجی برائیاں بھی رائج ہوئیں، کیونکہ ان سے پہلے جو قومیں آئیں ان میں مادی طور پر ترقیاں نہیں ہوئی تھیں، لیکن جو مادی ترقیاں، سماجی ترقیاں، تعلیمی ترقیاں، معاشی ترقیاں ہوتی ہیں اتنی زیادہ پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں، اتنا زیادہ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ مدین کی قوم کو یہ عنایت بخشا گیا کہ ان کو تجارت کے معاملے میں فوقیت عطا کر دی گئی، لیکن اسی کے اندر ان کی آزمائش رہی کہ یہ لوگ ماپ تول میں ڈنڈی مار لیا کرتے تھے۔ اچھا، شرک کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ شرک کا معاملہ بس یہی ہے کہ بتوں کی پوجا کی جائے، ان کو سامنے دعا اور مناجات ان کے سامنے کیے جائے، یا قبر پرستی میں مبتلا ہو جائے، یا غیر اللہ کو پکارا جائے۔ نہیں، ہندوؤں کے علاوہ، بودھ مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ، جین مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ، مسلمانوں کے اندر بھی، اور وہ بھی آج کل کے زمانے میں بھی، شرک کی بیماری بالکل منفرد انداز میں قائم ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ نظام حکومت پوری دنیا میں کیا ہے، مسلمان ممالک کے اندر کیا ہے، وہاں کی معیشت، وہاں کی معاشرت، وہاں کے آئلی قوانین، ان کا ماخذ کیا ہے۔ تمام تر معاملات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رہنمائی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رہنمائی کافی نہیں ہے، مغرب کی رہنمائی ضروری ہے۔ تو یہ جو ہم اختیارات کا بیجا استعمال کرتے ہیں، یا اللہ کے اختیارات کو ہم خود استعمال کرتے ہیں، قوانین بنانا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، یہ کسی انسان کا حق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
لیکن یہ حق انسانوں نے آج کل اپنے اوپر لازم کر دیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کے اندر ہم نے قدم رکھا، اور اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ گاؤں دیہات کے اندر دیکھ لیجئے، ایک معمولی سا کام کرنے کے لیے ہم کتنی مرتبہ دفتروں کے چکر کاٹتے ہیں۔ شہروں میں دیکھ لیجئے کہ دفاتر کے اندر بیٹھے ملازمین کے سامنے ہم کس طریقے سے گڑ گڑاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہی شخص ہمارا مسیحا ہے، وہی شخص ہمارا مولا ہے، اور اسی شخص سے ہماری بگڑی بننے والی ہے۔ تو یہ جو ذہنیت ہم لوگوں نے اپنے دماغ کے اندر پال رکھی ہے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ بھلا شرک اور کس چیز کا نام ہے؟ نبی علیہ السلام کی خودداری دیکھ لیجئے کہ اونٹ پر سوار ہونے کے بعد، گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد، اگر ان کا کمچا نیچے گر جاتا تو بنفس نفیس خود نیچے آتے، اپنے کمچے کو ہاتھ میں لیتے، کسی اور کو نہیں کہتے۔ یہ تھا توحید کا وہ کنسپٹ، یہ تھا اپنے اندر خودداری لانے کا وہ عنصر جس کی تعلیم نبی علیہ السلام نے ہمیں بخشی ہے۔ لیکن مسلمان آج کل اس چیز سے بالکل دور ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو توحید کا جو کنسپٹ ہے، اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں گے، نہیں، اس کے جو بینیفٹس ہیں، اس کے جو فروٹس ہیں، یہ انسان کو قسم کی بیماریوں سے بچا لیتا ہے، معاشی نفسیانی بیماریوں سے بچا لیتا ہے، اور اسی بیماری کا کلا کما کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے، اور پھر ان قوموں کے اندر اس کے علاوہ کوئی ایک بیماری خاص تھی، جیسے قومی لوط کے اندر ہم جنسیت کی بیماری تھی۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل مدین کے اندر ماپ تول میں کمی کرنے کی بیماری تھی۔ آج آپ بھی دیکھ لیجئے، امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی آزمائش کیا ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی بیان کر دیا ہے کہ ہر ایک قوم کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ میری امت کے لیے آزمائش ہے کہ یہ دنیا کے ریل پیل میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ جاہ و حشمت کی پرستش کریں گے، یہ دنیا سے زیادہ لو لگائیں گے، اور ان کو آخرت بالکل یاد نہیں رہے گی۔ آپ دیکھ لیجئے صورتحال بالکل عیاں ہے۔ حالانکہ آخرت کے کنسپٹ کو سمجھنے کے لیے آج کا دور سب سے زیادہ موزون ہے، کیونکہ علمی سطح پر دنیا نے بہت ترقی کی، ایسے سوالات کے جوابات آئے اور عقلی طور پر آئے، سائنٹیفک انداز میں آئے، جن کے جوابات اس سے پہلے نہیں دیے جا چکے تھے۔ تو اس سلسلے میں آخرت کے کنسپٹ کو سمجھنا آج کل پرانے زمانے کے مقابلے میں نہایت ہی آسان ہے۔ خدا اور اس کے رسول کو سمجھنا پرانے زمانے کے مقابلے میں آج کل نہایت ہی آسان ہے۔ پرانی قوموں کی سرگزشت اب صرف کتابوں میں ہی نہیں رہی ہے، بلکہ اب فلمیں بنائی جاتی ہیں، اور فلموں کے ذریعے سے ہمیں دکھا دیا جاتا ہے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ بلکہ ہم آج کل بالکل لائیو دیکھتے ہیں جب کسی علاقے پر اللہ کا قہر برستا ہے، جب کہیں پر کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے،
تو بلا یہ ساری چیزیں کیا ہمیں اللہ کی بندگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے میں معاون اور مددگار ثابت نہیں ہو سکتا؟ اب اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 86 میں فرما دیا جاتا ہے وَلَا تَقْعَدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ، اور دیکھو اہل مدین، اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے دھمکانے کے لیے۔ بتہ وصول کر لیتے تھے، یہ دھمکیاں دیتے تھے یہ ان شاہراہوں پر یا ان بازاروں میں جو لوگ بھی گزرتے تھے۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے اس سے بھی بتہ وصول نہ کرو، اس سے بھی ڈراؤ اور دھمکاؤ مت، یہ سخت غلط بات ہے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس راہ کو کج مت کرو، اس راہ کو بالکل مشتبہ مت بناؤ، اس راہ پر چلنا دشوار نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا إِن كُنتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو اہل مدین جب کہ تم تعداد میں نہایت ہی کم تھے، فَكَسَّرَكُمْ، تو اللہ نے عنایت فرمائی کہ تمہاری تعداد بڑھا دی۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو اگر تم اس کے باوجود فساد برپا کرتے رہو، اپنی اس روش سے دور نہ رہو تو کیا ہوا؟ تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ مفسدوں کا کیسا کچھ انجام ہوتا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی قومیں آ چکی ہیں، ان کے بارے میں ذرا پتہ کرو کہ ان کا حال ہم نے کتنا بے حال کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 87 وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا، اور اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، فَاصْبِرُوا، تو تم صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے مابین فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی کہ میری قوم کے لوگوں، یہ دعوت ہے، یہ وہ ہدایت اور نصیحت ہے جس سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اب آپ میں سے دو گروہ سامنے آئیں گے، ایک گروہ وہ ہے جو اس وقت میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو میرے خلاف ہے، تو تم دونوں صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرنے میں نہایت ہی بلند و بالا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ اے شعیب ہم تجھے اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کر دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم واپس آ جاؤ ہماری ملت میں۔ الحمدللہ اس آیت سے، آیت نمبر 88 سے قرآن پاک کا پارہ نمبر 9 بھی شروع ہوتا ہے، اور ابھی تک ہم نے الحمدللہ مکمل طور پر 8 پاروں کا باضابطہ طور پر مطالعہ کر دیا ہے۔ الحمدللہ
ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بھی بنفس نفیس بڑھے گا، آپ کے اشتراک کے ساتھ، آپ کی پارٹیسپیشن کے ساتھ۔ لیکن اس دعوت کے مقابلے میں جو دعوت حضرت شعیب علیہ السلام نے پیش کر دی اور جن سماجی برائیوں پر چوٹ کیا اللہ کے رسول نے، اس کے مقابلے میں اس کی قوم کے سرداروں نے کیا کہا کہ اے شعیب، تم اور وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں اپنی اس روش سے باز آ جاؤ، یا ایمان کی دعوت، یہ دعوت دینے سے دور رہو، ہمیں متنبیہ کرنا اس سے بھی دور رہو، ہمیں مت سکھاؤ، ہمیں خوب آتا ہے۔ جس طریقے سے آج کل کے لوگ کہتے ہیں، جن کے سامنے حق کی دعوت پیش کی جاتی ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہی سب جانتے ہیں، تکبر کی روش اختیار کر لیتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو آگے بندہ ہے یہ ایک حقیر سا بندہ ہے، ہماری قوم کے ایک گھسے پٹے آدمیوں میں سے ایک آدمی ہے، یہ اب ہمیں سکھائے گا کہ اللہ کی دعوت کیا ہوتی ہے، اب ہمیں سکھائے گا دیانتداری کیا ہے۔ یہ جو تکبر کی روش ہے یہ ان لوگوں نے اختیار کی، اور اس بنا پر انہوں نے صاف کہہ دیا، یا تو تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، اگر نہیں تو یاد رہو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال باہر کر دیں گے۔ قال اولو کنا کارہین، جس بات پر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کیا اگر ہمیں ناپسند ہو تب بھی نہیں، کیا آپ ہمیں بالجبر یہ کام کرنے پر مجبور کرو گے؟ تو اس چیز کو لے کر ان کی قوم نے دھمکیاں دے دی وقت کے رسول کو، اور وقت کے رسول کا جو رائٹ تھا، رائٹ ٹو اسپیچ یا رائٹ ٹو فریڈم، اس پر ان لوگوں نے کاری ضرب کر دی۔ اور اس آیت کے ٹکڑے کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ان کی قوم کے اندر، یعنی کہ اہل مدین کے اندر، لوگوں کو اختیار تھا بات کرنے کا، کوئی مسلک اختیار کرنے کا، لیکن یہ اختیار ان لوگوں نے حضرت شعیب اور ان کے ماننے والوں کو نہیں دے دیا۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی قوموں کے آئینوں کے اندر قسم قسم کے رائٹس لوگوں کے لیے مختص کیے جاتے ہیں۔ بھائی آپ کے لیے رائٹ ٹو سپیچ ہے، آپ بول سکتے ہیں، اس کا باضابطہ طور پر آپ کو حق ہے۔ رائٹ ٹو ایسوسیشن، آپ کوئی اپنا خاص انٹرسٹ گروپ قائم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی سارے رائٹس دیے جاتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان نیک کام کرنے کے لیے ان رائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس پر قدغن عائد کر دی جاتی ہے، اسے ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ ان رائٹس کا غلط استعمال کرتے ہیں، پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، بے حیائی اور بدکاری کا کلچر عام کرتے ہیں، اخلاق سوز حرکات کرتے ہیں، موسیقی کی محفلیں انجام دیتے ہیں، ان کے لیے یہ رائٹ بدرجہ اتم وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ یہ روش آج بھی برقرار ہے اس دنیا کے اندر، اور یہی رائٹ استعمال کرنا چاہا حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں، کیا اس لیے بھی آپ دے رہے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، گویا آپ مجھے جبراً اپنی قوم سے باہر کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے آگے کی جو سرگزشت ہے وہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ بولنے جو بات ہم نے کہی اس میں اگر کوئی خیر ہے تو اس خیر کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خیر سے ہمیں مستفیض کرائے. بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس سے معاف کر دے. سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.